بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے۔ وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجھے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ بیت المقدس ٹھہر جائیں، آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری بنایا ہے، اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے حجاریوں کو، جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور میرے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن۔ میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا تھا، میں نے تجھے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تجھے منتخب کر لیا، عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے درست رکھو اور اس کی رہنمائی کرو۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے رہے، اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے سب سننے کے باوجود ان کی نافرمانی کی۔ لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین مساجد کو اپنی عبادت سے خالی چھوڑے گا؟ جب زمین پر اللہ کا عبادت گزار کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ پھر انہوں نے پکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا۔ وہ اپنا لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا، ان کے علاقے میں اترا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرہ کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچہ کوچہ گھس گئے۔ پھر بنی اسرائیل نے جہالیت کا حکم نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کیا اور 1/3 کو قید کر لیا۔ بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا، مساجد کو گرا دیا، تورات کے نسخے چلا دیے۔ جب لشکر واپس جانے لگا تو انہوں نے تمام مال و دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ اس نے بیت المقدس میں خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ جب بخت نصر نے سب کچھ کر لیا تو ان سے کہا گیا کہ ان کا ایک ساتھی ان کو آنے والے حالات سے ڈراتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کرنے کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس پر بہتان لگائے۔ اسے بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا کہ تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات کے متعلق بتاتا تھا؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے میری نفی کی۔ بخت نصر نے کہا کہ تجھے واقعی انہوں نے جھٹلایا، تجھے مارا اور قید کر دیا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ بخت نصر نے کہا کہ وہ قوم بہت بری قوم ہے،
जिसने अपने नबी को जुटलाया और अपने रब की नफी की। अब आप क्या मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं? मैं आपकी इज्जत करूंगा। अगर आप पसंद करें तो मैं आपको आपके इलाके में ही छोड़ दूं। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक़्त से अल्लाह की पनाह में हूँ जब से मैं इस अतायत और फरमाबरदारी से खुद नहीं निकला। बनी इसराइल अगर इसकी अतायत से अलग ना होते तो वो तुझसे ना डरते और न किसी और से डरते और ना ही तू उन पर गुलबा हासिल कर पाता। जब वक्त नसर ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो उन्हें छोड़ दिया। तो हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम सरजमीने एलिया में अपनी जगह पर ठहरे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बख्त नसर बादशाह कहाँ से आया था? बख्त नसर फारस के बादशाह की तरफ से और रूम के दरमियानी इलाकों का बादशाह था। उसी ने बलक शहर आबाद किया था जिसको खंसा कहा जाता है। जब वो शाम में आया तो दमिश्क वालों ने उससे सुलह कर ली। बख्त नसर को भेजने की वजह ये थी कि फारस के बादशाह के बशिंदों को बनी इसराइल ने कत्ल किया था। जुल्म में पिसे हुए बाकी लोग हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए। उन्होंने कहा कि यकीनन हमने बुरा किया और अपने आप पर जुल्म किया। अब हम अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी तौबा कबूल करे। चुनाचे हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी कि अगर वो तौबा करने में सच्चे हैं तो तेरे साथ इस शहर में मुकीम हो जाएं। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के हुक्म की इतला दी तो वो कहने लगे कि हम इस शहर में कैसे आबाद हो सकते हैं? ये तो तबाहो बर्बाद हो चुका है और अल्लाह ताला वहाँ के बशिंदों पर नाराज हुआ है। तो उन्होंने वहाँ ठहरने से इनकार कर दिया। इमाम कल्बी रहमतुल्लाह ने कहा कि इस दौर से बनी इसराइल मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हो गए और चंद लोग मिस्र की तरफ चले गए। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का उनके साथ बर्ताव ये अपने आप में इबरत भरा वाक़या है कि जो कौम भी तबाही और बर्बादी का शिकार बनती है उनके पीछे बुनियादी अंसर ये होता है कि वो अपने नबी और अपने खैर ख्वाह की कदर नहीं करते, जैसा कि बनी इसराइल ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम के साथ बर्ताव किया और बुख्ते नसर की शक्ल में खुदाई अजाब उन पर नाजल हुआ। इस वक्त मुसलमानों को भी अपने हालात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस किस हुक्म को तोड़ रहे हैं। यकीनन इस उम्मत पर ज़वाल के असबाब यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में कमर बस्ता हैं। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।